7 سال 7 سال کا عرصہ ایک طویل عرصہ ہوتا ہے۔ ایک مزدور جس نے اپنی زندگی کی بہترین بہاریں ایک زمیندار کے ڈیرے پہ قربان کر دی، اسے لگا تھا کہ وفاداری کا بدلہ اسے عزت سے ملے گا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ جہاں وہ خون پسینہ بہا رہا ہے وہاں عزت کی کوئی قیمت نہیں۔ پھر ایک صبح جب وہ کام پر گیا ہوا تھا، اس کے پیچھے اس کی بیوی کے ساتھ وہ ہوا جس کا تصور بھی ایک شریف انسان کو تڑپا دے، اور جب اس نے انصاف مانگا تو سسٹم نے اسے انصاف دینے کی بجائے اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی پہنا دی۔ یہ کہانی ہے کیسر مسیح کی، جو ایک غریب مسیحی خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ کیسر کوئی مجرم نہیں، کوئی بدماش نہیں، بلکہ ایک ایسا محنت کش ہے جو اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے فیصل آباد سے ٹوبہ ٹیک سنگھ کے ایک فارم ہاؤس پر منتقل ہوا۔ یہ کہانی صرف ایک خاندان کی نہیں، بلکہ یہ اس طبقاتی فرق کی داستان ہے جہاں ایک طرف با اثر زمیندار اور دوسری طرف وہ مزدور ہے جس کی فریاد تھانے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ جاتی ہے۔ کیسر پچھلے 6 سے 7 سالوں سے محمد رشید جٹ کے فارم پر کام کر رہا تھا۔ اسے وہاں ایک کمرہ دیا گیا جہاں وہ اپنی بیوی ثانیہ اور 3 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ کہنے کو اس کی تنخواہ 25,000 طے تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اسے مہینوں سے تنخواہ نہیں ملتی تھی۔ زمیندار نے کیسر کو اپنے شکنجے میں کسنے کے لیے اس پر نام نہاد قرض چڑھا رکھا تھا۔ اس کے 2 بھائی مسلسل خاندان کی نگرانی کرتے تھے۔ یہ ملازمت نہیں تھی، یہ 21ویں صدی میں جدید غلامی کی ایک بہترین مثال تھی۔ 5 سالوں سے اس خاندان کو جانوروں کی طرح مارا پیٹا جاتا رہا، مگر وہ اپنی غربت کی خاطر سب پی جاتے تھے۔ 13 جنوری کی صبح جب سورج تو نکلا، مگر کیسر کے گھر کے لیے اندھیرے لے کر آیا۔ کیسر اپنے کام پر گیا ہوا تھا، ڈیرے پر ثانیہ اکیلی تھی۔ اسی دوران مبینہ طور پر محمد رشید جٹ کا بھائی اسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں داخل ہوا۔ ان بااثر لوگوں نے ثانیہ کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کی عزت پامال کی۔ جب کیسر واپس گھر آیا، اپنے جیون ساتھی کو لہو لہان اور ذہنی طور پر بکھرا ہوا پایا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک خاندان ٹوٹ گیا۔ اس نے پولیس کو کال کی، اس نے انصاف کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ پاکستان میں ایک عام آدمی کے لیے FIR درج کرانا کسی جہاد سے کم نہیں۔ پولیس نے ابتدا میں بات سننے سے انکار کر دیا۔ الزام ہے کہ میڈیکل ٹیسٹ کے نام پر پولیس نے اس غریب مزدور سے 25,000 روپے طلب کیے۔ وہ مزدور جس کے پاس کھانے کو پیسے نہیں، وہ 25,000 کہاں سے لاتا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ 10 سے 12 دن میڈیکل نہیں کروایا گیا۔ جب ٹیسٹ ہوا تو ڈاکٹروں نے روایتی جملہ دہرایا، وقت گزر چکا ہے، اب ثبوت ملنا مشکل ہے۔ کیا یہ تاخیر جان بوجھ کر کی گئی تاکہ ملزم کو بچایا جا سکے؟ جب یہ معاملہ IG پنجاب تک پہنچا اور انکوائری کا حکم ہوا تو زمیندار گروہ نے ایک نئی چال چلی۔ تھانے کے اندر ہی پنچایت بلا لی گئی۔ کیسر پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ صلح کرے، اسے ڈرایا گیا
کہ اس پر 7 لاکھ रुपए کا قرض ہے، اور پھر وہی ہوا جو صرف ہمارے سسٹم میں ممکن ہے۔ جس شخص کی بیوی کی عزت لوٹی گئی، اسی پر چوری کا مقدمہ درج کر کے اسے گرفتار کر لیا گیا۔ یہی نہیں، اس کے بھائی ناصر کو مدد کے بہانے بلایا گیا اور اسے بھی حوالات میں بند کر دیا گیا۔ اب ان کی بیویوں پر بھی چوری کے مقدمات درج ہیں تاکہ کوئی گواہی دینے والا نہ بچے۔ قیصر مسیح کا کیس کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے، یہ ایک آئینہ ہے ہمارے معاشرے کا، جہاں ایک غریب کی عزت کی قیمت طاقتور کے جھوٹے قرض سے بھی کم ہے۔ کیا 25,000 کی نوکری کرنے والا شخص جو 7 سال سے ایک ہی جگہ مقیم ہے اچانک لاکھوں کی چوری کر سکتا ہے، یا صرف ایک انتقامی کارروائی ہے؟ آج قیصر سلاخوں کے پیچھے ہے، اس کا بھائی بھی قید ہے اور اس کی بیوی سڑکوں پر انصاف کے لیے در بدر ہے۔ سوال یہ ہے، کیا قانون صرف طاقتور کی لونڈی ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ قیصر مسیح کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو خاموش مت رہیں۔ آپ کا ایک شیئر اور ایک کمنٹ اس کیس کو زندہ رکھ سکتا ہے۔ حق کی اس آواز کو ایوانوں تک پہنچائیں۔ سچ کڑوا ضرور ہے، مگر سچ بولنا ضروری ہے۔ دیکھتے رہیے قدم قدم سچ۔ خدا حافظ۔